السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے مسلمانوں سے نفرت ہے۔ مرتد ہونے والی ایک مسلم لڑکی قابل توجہ بیان۔ ناظرین، آپ اس چینل پر نئے ہو تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ مسلم لڑکیوں کا ہندو بن کر ہندو لڑکوں سے شادی کرنے کی ذمہ دار خود مسلم سماج ہے۔ مسلم لڑکیوں کو کوئی زبردستی ہندو نہیں بنا رہا، بلکہ وہ خود ہندو بن رہی ہے۔ 80 پر اردو ٹائمر نے ہی لکھا تھا، جس طرح بجرنگ وشو ہندو پرست کے لوگ رجسٹر آفس میں جا کر دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ہندو لڑکی مسلمان تو نہیں بن رہی ہے اور کسی مسلم لڑکے سے شادی تو نہیں کر رہی ہے۔ ایسا مسلم تنظیموں کو بھی کرنا چاہیے۔ رجسٹر آفس میں جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں چسپاں نوٹس کا مطالبہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی مسلم لڑکی ہندو بن کر ہندو لڑکے سے شادی تو نہیں کر رہی ہے۔ اس بات کا یہ اثر ہوا، کچھ مسلم تنظیم رجسٹر آفس میں جانے لگے۔ تھانے کے شادی رجسٹر دفتر سے ایک فہرست ملی جس میں بھونڈی کی ایک مسلم لڑکی ہے ایک ہندو لڑکے سے شادی کرنے کی درخواست کی تھی۔ شادی ایکٹر کے دفتر کا یہ اصول ہے کہ رجسٹر کرانے کے بعد اس دفتر کے باہر ایک نوٹس لگائی جاتی ہے جس میں لڑکا لڑکی کے نام، ماں پتا کا نام لکھا ہوتا ہے۔ یہ نوٹس 1 مہینے کے لیے ہوتی ہے۔ اس دوران اگر کسی کو کوئی ماں اعتراض ہو تو وہ اپنا اعتراض نامہ داخل کر سکتا ہے۔ فہرست کو لے کر یہی مسلم تنظیموں کے ذمہ داران بھیونڈی میں اس لڑکی کے گھر پہنچے اور سارا معاملہ بتایا۔ لڑکی پہلے تو انکار کرتی رہی اور یہی کہتی رہی کہ میرا ڈاکومنٹ کسی نے استعمال کیا ہوگا، مگر اس تنظیم کے لوگوں کو پکی خبر تھی، اس لیے وسیع تھی اور سمجھاتے رہے اور ایسا نہ کرے۔ جب اس لڑکی پر کچھ زیادہ ہی دباؤ ڈالنے لگے تو اس نے جو بات کہی وہ پورے مسلم سماج کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور یہی اصل وجہ بھی ہے کہ مسلم لڑکیاں کیوں ہندو بن رہی ہے۔ اس لڑکی نے بتایا کہ وہ چھوٹی تھی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا، سب پڑھ رہے تھے، ماں کس طرح کھانے کا انتظام کرتی، میں ایک وقت کا کھانا کھا کر رہ رہے تھے، میں پڑھ کر نوکری کی تلاش میں تھی، میری کمپنی میں نوکری ملی، وہاں ایک ہندو لڑکے نے میری بہت مدد کی، پھر میں اپنے گھر کا سہارا بن گئی۔ اسی طرح گھر فاقوں کی نوبت سے باہر نکلا۔ باپ کے مرنے کے بعد مسلم سماج کے ذمہ دار کہاں تھے؟ ایک شخص بھی پوچھنے نہیں آیا کہ تم لوگ کیسی زندگی گزار رہے ہو۔ میں ایک جوڑا کپڑے تک نہیں دیا۔ پاس پڑوس کے لوگ اپنی کی شادی دھوم دھام سے کرتے رہے، مگر کسی کو یہ فکر نہیں ہوئی کہ وہ ہماری شادی کی بھی کوشش کرتے، یعنی کسی نے آدھی روٹی تک نہیں دی۔ اس لڑکی نے کہا کہ بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہے مگر عمل کچھ نہیں ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ لی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ مگر لوگ مدرسے والوں کو ہی دے دیتے ہیں، مولانا کو قیمتی کار میں گھماتے ہیں، چندہ کرواتے ہیں، لیکن غریب محتاج اور مفلس کو کون پوچھتا ہے؟ اس لیے مجھے مسلمانوں سے نفرت ہو گئی اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں مرتد ہو جاؤں گی۔ حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ مرتد ہونے کی سزا کیا ہے، مجھے بھی اسلامی تعلیمات معلوم ہے، لیکن میرے اکیلے مرتد ہو جانے سے اگر میرے پورے گھر والے خوشحال ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اور میں نے اپنی اور گھر والوں کی مجبوری میں جو ابھی کیا اس کی پوری ذمہ داری مسلم سماج پر آتی ہے، سماج کے ٹھیکیداروں پر آتی ہے۔ میری جیسی لڑکی کو مرتد ہونے میں ایسے ٹھیکیداروں کا ہاتھ ہے۔ شادی بیاہ میں لاکھوں روپے فضولیات میں خرچ کرے، میجر رسومات میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن ہم جیسے غریب محتاج کی ایک کی بھی مدد نہیں کرتے۔ اس لیے مسلمانوں سے مجھے نفرت ہو گئی اور میں مرتد ہو کر اس ہندو لڑکے سے شادی کرنے کا ارادہ کر کے بہت خوش ہوں، جو کہ ہندو ہوتے ہوئے بھی مجھے سہارا دیا، اس کی وجہ سے مجھے نوکری ملی۔ اس لڑکی نے جو باتیں بیان کی وہ سچ ہے، یہی مسلم سماج کی سچائی ہے جس کی وجہ سے مسلم لڑکیاں مرتد ہو رہی ہے۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر کسی گھر کا کمانے والا مر گیا یا اس کے گھر میں بچے ہیں، بیوی ہے، وہ ایک دم بسرا ہو گئی، ایک روٹی کی محتاج ہو گئی، ہم ان کا سہارا نہیں بن سکتے؟ کیا مسلم تنظیمیں سہارا نہیں دے سکتی؟ یہاں تو مسلم تنظیموں کا بھی
المیہ ہے کہ اگر کسی کی مدد بھی کرتے ہیں تو اس کی تصویر اتاری جاتی ہے، اخبارات میں شائع کر دیا جاتا ہے، اس لیے غیرت مند بھوکے مر جاتے ہیں مگر اس طرح کی تشہیر نہیں ہونے دیتے۔ ایسی تنظیموں کو شرم آنی چاہیے جو آ کر غریبوں کو راشن کارڈ دے رہے، کپڑے تقسیم کر رہے تو اس کے باقاعدہ تصویر اتاری جاتی ہے اور اسے اخراجات میں شائع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا مزید ٹرسٹ اور سوکیتے کے لوگ اس بے سہارا گھر کو سہارا نہیں دے سکتے۔ یہ سب ممکن ہے مگر نام لاپرواہی اور مجرمانہ کفرت کی وجہ سے مسلم گھرانہ انتہائی مجبوری کی حالت میں مذہب بدل رہا ہے، حالانکہ اس کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ وہاں بھی بہت خوش ہو، حاضر ہے یا نہیں، مگر جب دل جل جاتا ہے تو آدمی اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ یہی اس لڑکی کے ساتھ ہوا۔ اب مسلم تنظیم اس کے پاس جا کر صرف اپنا مکالمہ کریں گے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ پہلے کوئی نہیں توجہ دی گئی، جب اس کے گھر کا کمانے والا مر گیا تو سوچا جائے اب اس کے گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ یہ ذمہ داری مسلم سماج کی تھی مگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے مجرمانہ غفلت برت رہے ہیں، اور جب تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے تب اسے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کاش کہ مسلم تنظیم حقیقت کی دنیا میں آ جاتے تو مسلم لڑکیوں کا مرتد ہونا شاید رک جاتا۔ اس لڑکی نے مسلم سماج اور مسلم سماج کے ذمہ داران کے جو ٹھیکیدار ہے دہران کو نصیحت دی کہ وقت سے پہلے ہوشیار ہو جائے اور اپنی مسلمان بہنوں کو سنبھال لے۔